نہ میں موت کا ہوں طالب، نہ تلاش زندگی ہے، تیرے در پہ حاضری ہو، یہ لگن لگی ہوئی ہے، تیرے در پہ حاضری ہو، یہ لگن لگی ہوئی ہے۔ جماعت، میں دنیا کے اندر اپنے ایک مخلوق بنانے والا ہوں جو میری نائب ہوگی، اور میں اس مخلوق کو دنیا کے اندر بھیجوں گا۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، کہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی تعریف کرنے کے لیے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح و تقدیس اور آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہم فرشتوں کی جماعت کافی ہے۔ یا اللہ، انسانوں کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا پتلا بنایا، اور پھر ایک وقت آیا اللہ نے آدم کے پتلے میں روح ڈالی، آدم زندہ ہوئے، اور زندہ ہونے کے بعد آدم کو چھینک آتی ہے، اور انہوں نے الحمدللہ کہتے ہوئے عرش اعظم کی طرف دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم نے کہا اے اللہ، اپنے پاک نام کے ساتھ یہ نام کس کا آپ نے جوڑا ہے؟ محمد کون ہے اور یہ نام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم، محمد یہ آپ ہی کی نسل میں سے اور آپ کی اولاد میں سے ایک انسان ہوگا، اور یاد رکھنا یہ وہ نبی ہے کہ اگر ان کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو تمام چیزیں نہ بنائی جاتی، اور تمام چیزیں تو دور آپ کو بھی نہ بنایا جاتا، آپ کو بھی محمد کے وسیلے میں بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، اور سکھلانے کے بعد فرشتوں سے کہا اب تم بتلاؤ۔ اللہ نے امتحان لیا فرشتوں کا، فرشتے نہ بتلا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے جب معلوم کیا تو حضرت آدم نے تمام چیزوں کا جواب دے دیا۔ یہ سب سے پہلا ادارہ اللہ رب العزت نے قائم فرمایا عرش کے اوپر، یہاں سکھلانے والا خود رب کائنات ہے، اور سیکھنے والا تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور پھر اللہ نے امتحان بھی لیا، اور امتحان میں حضرت آدم کامیاب نکلے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جنت کے اندر پہنچایا، اور پھر ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے آدم کو زمین پر اتارا، حضرت حوا کو بھی اتارا، اور پھر یہ توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہا۔ نبی دنیا کے اندر آتے رہے، تعلیم و تعلق کا سلسلہ یہ چلتا رہا۔ جب بھی اللہ نے دیکھا کہ میری یہ مخلوق مجھ سے دور ہو گئی، اللہ نے اپنے کسی محبوب نبی کو بھیجا، آدم کے بعد شیش کو بھیجا۔ ان کے بعد اللہ رب العزت نے کبھی نوح کو، کبھی ابراہیم کو، کبھی اسماعیل کو، اور کبھی حضرت ہود کو، اور کبھی یوسف کو، اور کبھی یعقوب کو، اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجتا رہا۔ تعلیم و تعلق بھی چلتی رہی۔ آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے مکے کی سرزمین میں آنکھیں کھولی، اور ایسا دور ہے کہ تمام لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک دو بت نہیں، 360 بت تو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین میں حضرت آمینہ جو آپ علیہ السلام کی والدہ ہیں، آپ کے یہاں پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو اللہ رب العزت نے ظاہری نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبی تو اللہ نے آخری نبی کو بنا دیا تھا، جبکہ حضرت آدم پانی اور مٹی کے
درمیان تھے. اور کسی نے لکھا کانا نبیًا وآدم بین الماء والطین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ نے فرمایا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے. کس طرح وحی کا آغاز ہوا. محدثین و مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آ رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے حضور سے کہا اقرأ پڑھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل نے آخری نبی کو اپنے آغوش میں لیا اور اس زور سے پیچھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں میری روح نہ نکل جائے. مجھے چھوڑا اور پھر کہا پڑھیے. میں نے پھر یہی جواب دیا. پھر مجھے اسی طرح اپنے آغوش میں لے کر کے زور سے پیچھا اور تیسری مرتبہ جب کہا اللہ کے نبی علیہ السلام پر اب پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. 5 آیتیں اللہ رب العزت نے یہ پہلی قرآن کریم کی نازل فرمائی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدرسہ قائم فرما دیا. اس مدرسے میں پڑھنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں. اس مدرسے میں پڑھنے والے کون ہیں؟ عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں. اس مدرسے میں پڑھنے والی صحابیات بھی ہیں. اللہ کے نبی نے یہ ادارہ قائم کر دیا. دار ارقم میں یہ ادارہ قائم ہو گیا. ادھر دشمنانہ نے اسلام پلاننگ کرنے لگے کہ کس طرح سے اس محمد کا بائیکاٹ کیا جائے اور العیاذ باللہ اللہ کے نبی کو ختم کر دیا جائے. اور اس کام کی ذمہ داری لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابھی ایمان قبول نہ کیا، ابھی ایمان کے اندر داخل نہ ہوئے. یہ جو مکے کے چودھری جس کے اندر امیہ بن خلف بھی ہے، جس کے اندر ابو جہل اور ابو لہب بھی ہے، یہ مشورہ کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی عمر ہے. عمر نے کہا کہ میں محمد کا سر قلم کر دوں گا. اس ارادے سے نکلے، تلوار ہاتھ میں لی اور جا رہے ہیں محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے. راستے میں ایک صحابی ملے، ایمان انہوں نے چھپا رکھا ہے اور دیکھا عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. وہ فوراً ڈر گئے اور معلوم کیا عمر کیا ہوا. عمر کہنے لگے پورے مکے کے اندر ایک محمد نامی شخص نے افراتفری مچا رکھی ہے، میں آج اس کا کام تمام کرنے کے لیے نکلا ہوں. وہ صحابی جو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لا چکے تھے لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے چھپا رکھا تھا، دل ہی دل کے اندر مچل گئے. اب کیا کہیں، زبان سے ان کی نکلا عمر جس نبی کو مٹانے کے لیے نکلے ہو اس نبی کا ایمان اور اس کا دین تمہاری دہلیز تک پہنچ چکا ہے. تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی ایمان قبول کر چکا ہے. جب یہ سنا عمر لال پیلے ہوئے، غصے کے اندر اضافہ ہوا، رخ بدل لیا. محمد کی طرف جا رہے تھے، بہن اور بہنوئی کے گھر کی جانب رخ کر لیا اور جانے لگے. دروازے پر پہنچے اور دستک دی. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور آپ کی بہن اور تیسرے صحابی پڑھانے والے قاری صاحب 3 اندر ہیں. بہنوئی دروازے کے قریب آئے، جھانک کر دیکھا عمر باہر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. ڈر گئے. بہن نے معلوم کیا، عمر کی بہن نے، کیا ہوا کہ باہر تمہارا بھائی ہے، نیت صحیح نہیں لگتی. بہن نے دروازہ کھولا، عمر اندر داخل ہوئے اور غصے کے اندر چور ہیں اور غصے کے انداز میں کہا تم نے اس دین کو قبول کر لیا، اس ایمان کو تم نے مان لیا، تم نے بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. عمر کو غصہ آیا اور اپنے بہنوئی کے منہ پر ایک تماچا مارنا چاہا. وہ مارنے والے تھے اپنے بہنوئی کو. بہن آگے بڑھی، اپنے شوہر کو پیچھے کیا اور بہن کا رخسار عمر کے تماچے کے سامنے آیا اور عمر کا تماچا بہن کی رخسار پر لگا. اس زور سے لگا کہ بہن نیچے گری فاطمہ اور سر ٹکرایا فرش سے اور آپ کے چہرے سے خون نکلنے لگا. ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر کے کہا عمر جس خطاب کا خون تیرے جسم کے اندر گردش کرتا ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم کے اندر بھی ہے. تو میرے جسم کے ٹکڑے کر سکتا ہے
لیکن میرے ایمان کو ختم نہیں کر سکتا. جب یہ عمر نے سنا میری بہن اور میرے سامنے بولنے لگے, اس کے اندر ہمت کیسے ہوئی؟ آخر اس دین کے اندر کیا ہے, اس قرآن کے اندر کیا ہے کہ میری بہن اس دین کے لیے میرا مقابلہ کر رہی ہے. عمر دل کے اندر شرمائے اور نظریں جھکائی اور دل کے اندر دیکھا, دل تھوڑا پسیج گیا. بہن سے کہا بہن یہ تو بتلاؤ تم کیا کر رہی تھی؟ بہن نے کہا کہ ہم اللہ کا پاکیزہ کلام پڑھ رہے تھے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جب یہ سب کچھ ہوا, عمر نے کہا کہ مجھے دکھلاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. بہن نے کہا بغیر پاک صاف ہوئے اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. کہا کہ کس طرح اس کو چھو سکتا ہوں؟ بہن نے کہا کہ پہلے پاک و صاف ہونا پڑے گا. حضرت عمر کو جو ابھی عمر ہیں ان کو پاک و صاف کرایا گیا, اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ سبق سنایا گیا جہاں پر سبق کو روکا تھا, سبق چل رہا تھا, سورہ طٰہٰ کی آیت اور شروع ہوئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنی کبریائی کا اور اپنی بادشاہت کا اور اپنے اللہ ہونے کا اللہ رب العزت اعلان فرما رہی ہے. اننی انا اللہ, اللہ نے فرمایا میں ہی اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, فاعبدنی, میری ہی عبادت کرو. جب یہ سنا عمر کہنے لگے میں بھی اس ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہوں. خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مدرسے میں عمر نے داخلہ لیا, اور داخلہ لینے کے بعد اب یہ مدرسہ چلتا رہا. دار ارقم سے منتقل ہو کر کے یہ مدینہ المنورہ میں پہنچا. مدینہ المنورہ میں صفا کا چبوترا ہے اور وہاں پر پڑھنے والے بہت سارے صحابہ کرام ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں. دار ارقم سے یہ صفا کے چبوترے پر پہنچا, اور صفا کے چبوترے سے پھر منتقل ہوتے ہوتے یہ پہنچا دارالعلوم دیوبند میں, اور پھر وہاں سے اس کی شاخیں پھوٹتی ہوئی اور شاخ پھوٹتے اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا. منڈالی کی سرزمین کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے ایک ایسا ادارہ قائم فرمایا جس کا تعلق بالواسطہ دارالعلوم سے ملتے ہوئے, صفا کے چبوترے سے ملتے ہوئے اور دار ارقم سے ملتے ہوئے یہ بالواسطہ پہنچتا ہے اس عرش تک جہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلا مدرسہ قائم فرمایا تھا. اس ادارے کی نسبت بڑی اونچی نسبت ہے, لہذا اس کے وقار کو منعوس رکھیں. بڑے گی ادب و احترام کے ساتھ آپ آگے کو آ کر کے بیٹھیں, مل کر بیٹھیں. صحابہ کی جو شان تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب صحابہ بیٹھتے تھے مل جل کر کے بیٹھتے تھے, اور یہاں تک مثال دی جاتی تھی کہ اگر کوئی چادر ان کے چاروں کے اوپر ڈال دی جائے, سروں کے اوپر ڈال دی جائے تو کوئی جھول نہ ہو. اس لیے خدا کے واسطے آگے کو تشریف لے آئے. بہت جلد انشاءاللہ باضابطہ اس مجلس کا